اکبر پجاؤں گے، میں تیرے ساتھ لاش اکبر پجاؤں گے۔ کیا بیان میرے حسن نے تجھ پر نچھاور کیا بولا، فدیے کے واسطے کوئی کرتا ہے یوں ملال، بیٹا میں اس گھڑی بھی رہوں گی شریک حال، بیٹا میں اس گھڑی بھی رہوں گی شریک حال۔ ہم ہر قدم اٹھا کے دل پاش پاش کے ٹکڑے چنوں گی رنوں میں قاتل کی لاش کے۔ تذکرہ کر رہا تھا جناب سغرا کا، یہ وہی بی بی ہے کہ جسے تاریخ میں زہرا کی شبیہ لکھا ہے کہ جناب سغرا خوب بہو جناب زہرا تھی۔ عزیزان محترم، ابھی تک جناب علی اصغر نے جیسے ہی آواز چھوڑی تو اب امام حسین کے لیے ایک جملہ اور کہہ دیا، اے بابا جان علی اکبر کہاں ہے؟ میرا بھیا علی اکبر کو مجھ سے ملنے کے لیے اور بھیج دیجیے گا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا، اے بیٹا ہم چلنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن تمہاری بہن سغرا تمہیں بلا رہی ہے، جاؤ آخری بار اپنی بہن سغرا سے مل لو۔ اس مرتبہ علی اکبر چلے آئے، سغرا کو دیکھا، ہاں بہن سغرا کیا بات ہے؟ اے بھیا علی اکبر آؤ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ جناب سغرا نے علی اکبر کو ایک گوشے میں بٹھایا اور ایک مرتبہ باتیں کرنا شروع کی۔ اے علی اکبر بھیا جب تم دیکھو یہاں سے جا تو رہے ہو، لیکن اگر شادی کرنا، اگر اپنا صحرا سجانا تو مجھے لینے ضرور آنا۔ اے سغرا کو بھول مت جانا، اے بھیا سغرا کو بھول مت جانا۔ اور یہاں تک کہ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ دونوں نے اتنی باتیں کی، اور باتیں کرنے کے بعد ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ دونوں نے اب جو ایک مرتبہ باتیں کرتے کرتے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے، اے بھیا علی اکبر، تو ایک مرتبہ جناب سغرا بے ہوش ہو گئی، علی اکبر بے ہوش ہو گئے۔ اب جو کچھ دیر میں ہوش آیا، آواز دی علی اکبر خدا حافظ، لیکن آخر میں ایک جملہ اور سننے جاؤ، کہا بہن بتاؤ تو صحیح کیا کہنا چاہتی ہوں؟ آواز دی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو، میں ابھی جاتی ہوں اور واپس آتی ہوں۔ جناب سغرا ایک حجرے میں گئی اور ایک ایسا طبق لائی کہ جس میں خاک بھری ہوئی تھی، لانے کے بعد اس کو رکھا۔ علی اکبر میں یہ کہتی ہوں کہ اے علی اکبر اپنا قدم مبارک، اپنے دونوں قدم مبارک اس میں رکھ دو۔ اے علی اکبر بھیا اس میں کھڑے ہو جاؤ۔ جناب علی اکبر کھڑے ہو گئے۔ میں کہوں گا سغرا یہ طبق کیوں لائی ہو؟ جناب علی اکبر کو اس میں کیوں کھڑا کیا ہے؟ شاید سغرا جواب دے، میں جب علی اکبر چلے جائیں گے تو میں انہیں قدموں کے سہارے زندہ رہوں گی، انہیں قدموں پہ اپنی آنکھیں رکھوں گی اور ریا کرتی رہوں گی۔ حضرت اللہ مرتبہ جناب علی اکبر جناب سغرا سے رخصت ہوئے، لیکن سن لینا بہت آسان ہے، بیان کر دینا بہت آسان ہے، لیکن عجیب منظر تھا بہن سے بھائی کا بچھڑنا۔ مگر عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو کہا اب یہ قافلہ چلا، اور جب یہ قافلہ تیار ہو کے نکلا ہے تو اب تاریخ بتاتی ہے منظر وہی ہے کہ ادھر امام حسین علیہ السلام تمام بیویوں کو کہہ رہے ہیں چلو، ہر ایک مرتبہ آواز دی میرا قاسم کہاں ہے؟ میرا قاسم کو بلایا گیا۔ قاسم بیٹا یہ وہی تو قاسم ہے جسے امام حسن نے ابھی کچھ دن پہلے ایک تھوڑا سا چھوٹا سا تعویذ لکھ کے بازو میں باندھا تھا۔ جناب قاسم نے کس سے پوچھا، اے قاسم چلو قافلے میں چلو، بیٹھو، تمہارا نام فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ ادھر جناب ام پروا کو آواز دی، اے بھابھی ام پروا تم اپنے قاسم کے لیے کہاں؟ اے حسین میں اپنے قاسم کے لیے بھی اور میں خود بھی قافلے میں جا رہی ہوں۔ عزیزان گرامی جیسے جناب امام حسین علیہ السلام نے بھابھی ام پروا کو آواز دی، بھابھی ام پروا تمہارا قاسم ہمارے قافلے میں جائے گا۔ بس عزیزان گرامی میں کہوں گا کہ اس وقت جناب ام پروا نے ٹکڑے چنوں گے غم میں
قاسم کی لاش کے چنوں گی رنگ میں قاسم کی لاش کے آئے گا تو جو لہر بھائی کی لاش پر میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گی برے نظر بیٹا حسین کیا تجھے اس کی نہیں خبر عباس تیرا بھائی ہے میرا دل و جگر عباس تیرا بھائی ہے میرا دل و جگر کو لاؤں گی میں گود میں کٹے ہوئے ہاتھوں کو لاؤں گی ہاں میرے لاڈلے میری زینب سے ہوشیار بے پردہ ہو نہ جائے کہیں میرے پردہ محمل کے ساتھ ساتھ ہو تاکید ہو یا اکبر محروم کو بار بار تاکید ہو یا اکبر محروم کو بار بار آمادہ ہر قدم پر پیشوائی کو تکلیف ہو نہ راہ میں جائے کو آپ ارے حج کے لیے آمادہ ہوئے ہیں تو آپ کو پتا چلا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر انسان نے ارے کچھ لوگ جاسوس بھیج دیے اور جو آئے ہیں تو وہ اپنے لباس میں خنجر بھی لے کے آئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو کعبے میں مکے میں قتل کر دینا چاہتے ہیں اب عزیزان گرامی یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کو جیسے ہی پتا چلا تو آپ نے ارے حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے کہ کعبے کی حرمت برقرار رہے اس لیے کہ کعبہ جائے امن ہے جہاں ایک چھوٹی سی چیز کو مارنا بھی صحیح نہیں ہے وہاں ایک چھوٹی سی چیز کے مارنے کے لیے بھی ارے عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام حسین کو جب پتا لگا تو آپ نے کہا کہ حج کا ارادہ کر کے اور حج کو عمرے سے بدلا امام حسین علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے وہاں سے آپ نے ہجرت کی کہ اس لیے کہ ہم نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں ہمیں عبادت سے لینا ہے لیکن اگر یہاں عبادت میں خطرہ ہے تو ہم حج نہیں کریں گے بلکہ ہم پہلے عمرہ کریں گے اور عمرہ کرنے کے بعد فوراً یہاں سے چل لیں گے جو عزیزان گرامی اسی امام حسین علیہ السلام نے جو حج کو عمرے سے بدلا ہے اور ایک مرتبہ آپ نے حج کیے بغیر واپس ہوئے ہیں اپنے تمام اصحاب کو لے کے کہ چلو یہاں خطرہ ہے لہذا ہمیں امام حسین علیہ السلام کہتے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے نانا کے دین کو بچانا ہے اور ہمیں حرمت کعبہ کو بھی بچانا ہے تو لہذا ایک مرتبہ امام حسین وہاں سے رخصت ہوئے اور جب چلتے جا رہے ہیں لیکن یہ قافلہ یہ ایسے قافلے کو بڑی بڑی طویل منزلیں طے کرنا ہے حتیٰ کہ ابھی وہ دن دور نہیں ہے کہ 20 دن صرف 20-25 دن باقی ہے کہ محرم آنے والا ہے تو محرم کو 2 محرم کو یہ قافلہ ارے کربلا میں وارد ہوا جب کربلا میں یہ قافلہ وارد ہوا تو ایک آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا انسان کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے اس کے لشکر کو پانی پلایا تھا تاریخ میں لکھا ہے کہ جسے حر کہتے ہیں حر کے لشکر کو سیراب کیا تھا لیکن حر نے ایک مرتبہ جب امام حسین نے اپنا قافلہ رکنے کے لیے کہا تو امام حسین کے گھوڑے کے لگام پہ ہاتھ ڈال کے کہا کہ یہاں سے قافلہ ہٹایا جائے یہاں سے خیمے ہٹائے جائیں بس عزیزان گرامی جناب عباس جو امام حسین کے وہ بھائی ہیں کہ جو 32 برس کے ہیں اور لیکن ایسے شجاع ترین انسان ہیں کہ لڑنے کے لیے ان کے لیے آمادہ ہوئے جب دربار ولید میں گئے اس وقت آپ نے منع کیا کہ بھائی ابھی کربلا نہیں ہے اور آج پھر کہہ رہے ہیں اے بھیا ابھی نہیں لیکن عزیزان گرامی ایک مرتبہ عباس نے تلوار کو پھر نیام میں رکھا اور جناب حر
جس نے امام حسین کے لجام فرش پہ ہاتھ ڈالا. امام حسین نے آواز دی اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. بس عزیزان گرامی جیسے امام حسین نے یہ جملہ کہا یہ عرب کی زبان میں عرب کا سب سے بدترین جملہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے کسی کے لیے جو کہتے تھے. مگر حر نے عزیزان گرامی ایک مرتبہ ارے ٹھنڈی سانس لی اور ٹھنڈی سانس لینے کے بعد کہتا ہے اے آقا اگر آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی یہی جملہ آپ کے لیے استعمال کرتا. لیکن آپ کی ماں فاطمہ ہے, آپ کی ماں نبی کی بیٹی ہے تو میں یہ جملہ نہیں کہوں گا. بس عزیزان گرامی آج ہی سے جناب حر نے اپنے ارادے صاف کر دیے کہ میرے دل میں ارے آپ کے لیے جگہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں شب عاشور آئی ہے تو اس وقت ایک مرتبہ حر نے کہا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے, اور حر نے اپنے غلام کو لیا, اپنے بیٹے کو ساتھ میں لیا. تاریخ میں لکھا ہے میر حدیث نے اپنے مرثیے میں کہا ہے کہ ایک مرتبہ حر نے کہا بیٹا ذرا تلوار لے کے آؤ. کہا بابا جان کیا کریے گا؟ کہا اس لیے کہ یہ ہاتھ وہ ہے کہ جن ہاتھوں نے ارے امام حسین کے لجام فرش پہ ہاتھ ڈالا ہے لہذا میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنا چاہتا ہوں. بیٹے نے کہا نہیں بابا جان امام حسین ایسے انسان نہیں ہے, وہ انسانیت کے حامل ہیں, لہذا ہاتھ نہ کاٹیے بلکہ جن ہاتھوں کو آپ کاٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں انہی ہاتھوں کو امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیجئے. ان ہاتھوں کو ارے امام حسین کے سامنے پیش کریے, اپنے سر کو جھکا دیجئے. کہا آقا حسین جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کو معاف فرمائیے. زہرا کا لال ہے, ارے علی کا بیٹا ہے, وہ کبھی کسی کی خطا کو ایسا نہیں کہ معاف نہ کرتا ہو. ہاں ایک مرتبہ ارے جناب حر نے اپنے بیٹے کا جیسے یہ مشورہ سنا تو بیٹے کو ساتھ میں لیا, غلام کو ساتھ میں لیا اور لینے کا اے بیٹا لو دونوں ہاتھ میرے رومال سے باندھ دو. غلام دائیں طرف ہے, بیٹا بائیں طرف ہے, دونوں شان کہ ادھر امام حسین علیہ السلام خیمہ لگائے ہوئے ہیں, ارے کربلا میں وارد ہو چکے ہیں تو خیمہ لگائے ہوئے ہیں. ادھر سے امام حسین نے دیکھا کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے کوئی سامنے سے آ رہا ہو. ایک مرتبہ اور آگے بڑھے تو اب نظر جیسے ہی پڑی تو دیکھا کوئی اور نہیں ہے, وہی ہے جس نے لجام فرش پہ ہاتھ ڈالا تھا. آواز دی اے بھیا عباس ذرا میرے پاس آؤ. ایک مرتبہ عباس نے لبیک کہہ کے آواز دی. ہاں کا حسین کیا بات ہے؟ کہ ذرا میرے پاس آؤ, میرے قریب آؤ. اس کے بعد علی اکبر کو آواز دی اے بیٹا علی اکبر میرے قریب آؤ. علی اکبر بھی قریب آ گئے. کہا بات کیا ہے بابا جان بتائیے. کہا دیکھو وہی حر کہ جس نے ہمارے لجام فرش پہ ہاتھ ڈالا تھا دیکھو دور سے آ رہا ہے. کہا تو ہمیں کیوں بلایا؟ کہا اس لیے کہ اب حر آ رہا ہے, اس کا بیٹا بھی ساتھ میں ہے, اس کا غلام بھی ساتھ ہے. اے عباس تم اس کے غلام کا استقبال کرنا, اے بیٹا تم اس کے بیٹے کا استقبال کرنا, اور حر کا استقبال میں خود کروں گا. میں کہوں گا جناب امام حسین علیہ السلام کیسا سخاوت کا سمندر ہے, کیسا معاف کرنے والا ہے, کیسا سخی ہے, کیسا جواد ہے کہ ایک مرتبہ کھڑا ہوا ہے انتظار کر رہا ہے ایسے ایسوں کو بخشنے والا. بس عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام کے سامنے جیسے ہی حر آیا حر نے نیچی نظریں کی اور نیچی نظریں کرنے کے بعد اپنے آپ کو زہرا کے لال کے قدموں میں گرا دیا. اے آقا مجھے معاف کریے گا, انہی ہاتھوں سے میں نے ارے لجام فرش پہ ہاتھ ڈالا تھا. یہ ہاتھ اب کاٹ ڈالنے کے قابل تھے, لیکن کیا کروں میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ مشکل کشا کے بیٹے ہیں, آپ نبی کے نواسے ہیں اور آپ سخی بھی ہیں, آپ معاف کرنے والے بھی ہیں. لہذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے معاف فرمائیے. امام حسین نے فرمایا اے میرے جانثار, اے میرے حر میں نے معاف کیا اور میرے اللہ نے معاف کیا. اور امام حسین نے ایک سند بھی دی اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے, تو آخرت میں بھی آزاد ہے. بس جناب حر نے آواز دی اے امام حسین آپ نے تو معاف کر دیا لیکن مجھے ابھی اطمینان نہیں ہے. کہا کیوں اطمینان نہیں ہے؟ میرے بھائی بتا تجھے کیوں اطمینان نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ جس وقت میں نے لجام فرش پہ ہاتھ ڈالا تھا اس وقت جناب زینب کا دل بھی دکھا ہوگا, ارے جناب رباب کا دل بھی
بھی دکھا ہوگا, جناب ام لیلا کا دل بھی تڑپا ہوگا. لہذا جب تک مجھے آپ کی بہن زینب معاف نہیں کرے گی اس وقت تک میں سر نہ اٹھاؤں گا, آپ کے قدموں سے ہٹوں گا نہیں. ایک مرتبہ یہ آواز, ارے حر کی آواز جناب زینب کے کان میں پہنچی. جناب زینب نے آواز دی, اے بھیا حسین, ارے حر سے کہہ دو کہ تمہیں, ارے تم حسین کی بہن سلام کہہ رہی ہے. آواز دی, ہم نے تمہیں معاف کر دیا, اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حر کو سلام کہا اور ایک مرتبہ ارے جناب زینب نے جیسے ہی سلام کہا, سب سے پہلے میں آپ پر جان فدا کروں گا. امام حسین نے فرمایا, اے حر نہیں, تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں, اس لیے ارے تم پر مجھے بڑا بھروسہ ہے. آواز دی, آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. ادھر غلام نے آواز دی, اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. ادھر حر کے بیٹے نے آواز دی, آقا سب سے پہلے میں جان نثار کروں. اجازت مل گئی. حسین نے کہا, جاؤ جاؤ, خدا حافظ. ادھر جناب زینب نے آواز دی کہ دیکھیے اے بھیا حسین, ارے حر کو میری طرف سے اور کے بیٹے کو میری طرف سے, ارے میری طرف سے کہیے کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے, اللہ تمہیں ارے ہمارے نانا سے سرخرو کرے, پروردگار عالم ہمارے نانا سے سرخرو کرے. بس عزیزہ